ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح صاحب ریفارم کے بڑے حامی ہیں، خود بھی جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے کچھ ٹف ڈیسیشنز لینے کی کوشش کی، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ہمارے کبھی ریٹیل والے، کبھی ریئل اسٹیٹ والے اور کبھی ایگریکلچر والے سامنے آ جائیں گے کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ مفتاح صاحب، اب اس بات سے قطع نظر کہ یہ گورنمنٹ لیجٹیمیٹ ہے نہیں ہے، کون سے فارم والی ہے، کیا ہے، کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو اصلاحات ہیں، یہ جو سٹیپس ہیں، بنیادی طور پر یہ صحیح ہیں، یہ ہونے چاہیے یا نہیں؟ جو ہیں یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے۔ اس اسکیم کے اندر کچھ سکم ہیں جو کہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور کچھ ایک آدھ میجر سکم بھی ہے جو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ پورے پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نہ دیں، دکاندار ٹیکس نہ دیں، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، دیگر ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ عملے کے اندر انٹرفیئرنس عملہ ان کا کرے گا، ہراسمنٹ کرے گا۔ وہ سب چیزیں اشور کر دینی چاہیے، ان کو پہلے اشور کر دینی چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم محب وطن ہیں، لیکن ہم ٹیکس نہیں دیں گے، نوکری پیشہ لوگ ٹیکس دیتے رہیں لیکن ہم ٹیکس نہیں دیں گے، یہ میرے خیال سے زیادتی ہے۔ تو مفتاح صاحب، آج دن بھر تاجر رہنما اس پہ بات کرتے رہے، اور چونکہ ہمارے پروگرام میں اس وقت ان کی نمائندگی نہیں ہے تو میں ان کی طرف سے بول دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہم جس طرح آپ نے کہا مختلف مدوں میں تو دیتے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو سلیبز ہوں گے اس میں بیسیکلی یہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی بات ہے، اور یہ سلیب جو ہے یہ 5,000 سے لے کر 60,000 تک ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں جس انداز سے یہ اسکیم ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، یہ تاجر دوست اسکیم، اس میں تو جس کے پاس بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے اس کو بھی 60,000 کا نوٹس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مشینری ہے FBR کی، وہ تو اس میں تو ریفارم نہیں آیا، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ دیکھیے، اس بات میں وزن ہے، اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں، جب پہلے میرے پاس کچھ دنوں پہلے جب میں کراچی میں تھا تو میرے پاس کچھ تاجر حضرات آئے تھے، اور میں نے اسی وقت سیریسلی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے FBR میں فون کر دیا، کچھ افسران کو میں جانتا ہوں، اور انہوں نے ان سے میٹنگ بھی کر لی، اور جو بھی معاملے تھے وہ میں نے کہا کہ سلجھاؤ اس کو، کیونکہ ہم پاکستانی تو ہیں نا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو سیاسی لیڈران کے آپ نے بات کی، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب بڑے قابل احترام ہیں، اور دیگر سیاسی لیڈران، یہ اس وقت جو ہے وہ اس کو سیاست کا رنگ دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے یہ حکومت جو ہے یہ بڑی کمزور ہے، لیجٹیمیٹ نہیں ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب یہ حکومت لیجٹیمیٹ ہو یا نہیں ہو، یہی ہماری حکومت ہے نا اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈران کو ایک مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ تاجروں کو اور حکومت کے افسران کو بٹھا کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے اس کا۔ اس میں دو تین جو چیزیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک، تاجروں کو ری ایشورنس چاہیے کہ پیچھے نہیں جاؤ گے، کہ اگر آپ 24-25 کا ٹیکس لے رہے ہیں تو 21-22-23 کو اب آپ نہیں بات کریں گے، تو یہ بات ری ایشور کر دینی چاہیے۔ چلو IMF کے شاید ہوتے ہوئے آپ یہ لکھ کے نہیں دے سکتے، لیکن ری ایشور کر دینا چاہیے، اور اگر اورنگزیب صاحب اپنی زبان دیں گے تو لوگ اعتبار کر لیں گے۔ اسی طرح یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے، کہ یہ اگر آپ نے ٹیکس دے دیا تو اس کے بعد مزید کوئی اور انکم ٹیکس آپ کو نہیں دینا پڑے گا اس دکان کی اب کمائی سے، یہ بھی کر دینا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک چیز جو عجیب سی لگی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایم جناح روڈ پہ، بندر روڈ جس کو پہلے کہتے تھے کراچی میں، اس پہ آپ نے 60,000 روپے ٹیکس رکھا ہے۔ اب ایم جناح روڈ میں کچھ ایسے کاروباری بیٹھے ہیں جو کہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتے ہیں، سونے کا کاروبار کرتے ہیں، گھڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، یان کا کاروبار کرتے ہیں، اور کچھ چائے والے بھی بیٹھے ہیں، کچھ موٹر سائیکل کا اسپیئر پارٹس بھی بنا کے بیچ رہا ہے۔ تو ان سب کو آپ نے سارے گھوڑے اور گدھوں کو ایک اس میں ڈالا ہے، یہ ذرا سا غلط ہے۔ اس کے اندر کیٹیگریز ہو جانی چاہیے کہ جو میں نے ٹیکس لگایا تھا نا، وہ میں نے لگایا تھا صرف 3,000 روپے مہینے کا۔ اس کے بعد میں نے سوناروں کو بلا کے کہا تھا کہ سونے کی دکان سے ہم 30,000 روپے لیں گے، تو اس طرح کار ڈیلر سے الگ لے لیں، اس طرح کر لیں۔ تو حکومت کو اس کے اندر تھوڑا سا ہر مارکیٹ کے اندر کیٹیگری ABCD کر دینی چاہیے، اور پہلے لوگوں کو خود ہی چوائس کرنے دینی چاہیے کہ آپ کس کیٹیگری میں، اور بعد میں پھر آپ اس کی کیٹیگری کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی حکومت کو یہ لچک دکھانی پڑے گی، لیکن ٹیکس جو ہے نیٹ میں لانا میرے خیال سے ضروری ہے۔ نہیں، وہ تو بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے بات ہو رہی تھی آج، تو وہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ہی علاقے میں، فرض کریں کلفٹن میں، آپ کے پاس فوٹو کاپی کی دکان ہے یا آپ کے پاس کار ڈیلرشپ ہے، آپ پر وہی ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس لگ رہی ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایک سنیپ شاٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ تقریباً 35-40 لاکھ ریٹیلر ہیں
تاجر ہیں پاکستان میں اندازاً؟ ہمارے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں. 36 لاکھ نمبر آیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کو میں امینڈ کر دیتا ہوں, جس میں سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 3 لاکھ کے لگ بھگ ریگولرلی ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اب میں جانتا ہوں کہ کوئی ٹیکس دینا چاہتا تو نہیں ہے, ہمارے سے تو سیلری کلاس کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ روڈوں پر نکل کے مطلب ایک ملک بھر اسٹرائک کر سکتے ہیں, رائٹ؟ تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا. تو ٹیکس پوٹینشیل تو اس کا پھر بلینز آف ڈالرز میں جاتا ہے نا مفتاح صاحب. اب آپ نے بات کی اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, لیکن آپ مطلب میں تو دہائیوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جبھی بھی بات آتی ہے کہ تاجروں پر ٹیکس لگائی جائے تو یہی ہوتا ہے. میں آپ کو 1999 کے بتاتا ہوں, یہ نواز شریف ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی بھی تھی نا, اگین آئی ایم ایف کے پریشر پر ایک جنرل سیلز ٹیکس پروپوزل آیا. تاجر برادری نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ پروپوزل واپس لے لیا, جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کی ایک تقریباً $1.5 بلین کی ٹرانش رک گئی, سسپینڈ ہو گئی. اچھا, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کام کر ہی نہیں سکتی, فوجی عامر کر لے. لیکن مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی کوشش کی تھی, شوکت عزیز صاحب نے. جی بالکل, 2001 میں شاید, کہ بھائی ڈور ٹو ڈور رجسٹریشن ہونی چاہیے, ٹیکس نیٹ میں تاجروں کو لاؤ. 2 ہفتوں تک ہڑتال رہا, اور ایک جنرل سیلز ٹیکس کی بھی بات تھی 15% کی. 2 ہفتوں تک, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہڑتال رہا ہے. تو سوری فار دا لانگ انٹرو مفتاح صاحب, سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہو بھی جائیں, اگر ایک فریق انکاری ہے کہ جی مطلب ہم ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہ رہے, ہم رجسٹر ہونا ہی نہیں چاہ رہے, تو کون سی گورنمنٹ, اور اس گورنمنٹ کے پاس اتنی پولیٹیکل فورس ہے کہ وہ پش تھرو کر سکے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, یہ بات تو بالکل بات درست ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی سیاسی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں پاپولر ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں, لہذا میری بات مانی جائے گی. تو وہ ایک ڈی فیکٹو لیجیٹمیسی آ جاتی ہے. یہ حکومت تو سیاسی حکومت ہے, یہ تو کہتی ہے کہ ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں, لیکن بہرحال وہ الیکشن تو جیت کے نہیں آئے ہیں. اور یہ کیونکہ کمزور ہیں, تو پھر آپ دیکھیں نا کہ دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں, جب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, یہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ بھی ساتھ ان کے مل رہے ہیں. سیاستدانوں کو بھی میچورٹی دکھانی چاہیے. ہماری بھی سیاسی پارٹی ہے, میں اور شاید عباسی بھی آج کھڑے ہو سکتے ہیں ریٹیلرز کے ساتھ. ہمارے پاس ریٹیلرز ملنے آئے تھے, جب میں نے گزارش کی, اور میں نے ان کے سامنے FBR فون کیا, اور میں نے کہا کہ یار اس سے کوئی بیٹھ کے بات کرو. جو ان کی لیجیٹمیٹ کمپلینٹس ہیں کہ پیچھے نہیں جاؤ گے, یہ بات درست ہے, یہ فل اینڈ فائنل ٹیکس ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے. کیٹیگریز ہو جانی چاہیے. ایک آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک سونے کی دکان ہے اور ایک فوٹو کاپی کی دکان ہے, دونوں بندر روڈ پہ ہیں, دونوں MM عالم روڈ پہ ہیں, دونوں F7 میں ہیں. F6 کے اندر ایک شاہین اسٹور ہے, اور ساتھ میں ایک پیچھے دکان والا بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ دونوں سے برابر ٹیکس نہیں لے سکتے. تو یہ کیٹیگریز تو ان کو کرنا ضروری ہوں گی, یہ چیزیں کر دیں, لیکن ساتھ ساتھ 1 مہینہ اور دے دیں چلیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے. دیکھیں ہوا یہ ہے اس وقت کہ آپ نے 2% ریٹیلرز کے اوپر, آپ نے نان رجسٹرڈ ریٹیلرز کے اوپر 2.5% آپ نے مینوفیکچررز کے اوپر اور ٹیکس ڈال دیا ہے. اور کمپنیاں ایونچولی یہ پرائسز بڑھا لیں گی, 1-8 مہینہ وہ کمپنیاں ٹیکس دے دیں گی, اور اس کے بعد پھر 1-2 مہینے کے اندر وہ 2% پرائز بڑھائے گی, تو 2% سے مہنگائی اور بڑھ جائے گی. اور ریٹیلر بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس نیٹ میں آ جائیں گے تو یہ 2% ہم کو زیادہ مارجن مل جائے گا. لہٰذا ریٹیلر کا انسینٹو تو کر دیا ہے اس حکومت نے, لیکن تھوڑے سے بانڈے طریقے سے کیا ہے یہ ٹیکس کا سسٹم. تھوڑا سا اگر اس کے اندر آپ کیٹیگریز ڈال دیں, کلاسز A B C D ڈال دیں, اور اس کو زیادہ ایمبیشس نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو 35 لاکھ دکانیں ایوریج پہ 30,000 روپے دے دیتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ تقریباً 1,000 ارب روپے جمع کر لیں گے. ظاہر ہے آپ کو 1,000 ارب تو جمع نہیں کرنے, تو آپ اس کا ایمبیشن تھوڑا سا کم کر لیجئے. آپ کو ایوریج پہ اگر 6-8-10,000 روپے بھی آ جاتے ہیں, 6,000-8,000 بھی آ جاتے ہیں, اور 25 لاکھ دکانیں ہو جاتی ہیں, تو دیٹس 100 بلین روپیز اینڈ 200 بلین روپیز, اینڈ دیٹس اے گڈ اسٹارٹ. تو تھوڑا سا حکومت کو اپنا ایمبیشن کم کرنا چاہیے. اچھا مفتاح صاحب, آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ سیدھا جمع تفریق کا کھیل ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور اس پہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے FBR اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو FBR والوں کی سمجھ میں اتنی سمپل ارتھمیٹک نہیں آتی, یا وہ سمجھ کے نہیں دے رہے؟ سر دیکھیں, ایک قانون بن چکا ہے, تو FBR جو ہے وہ تو کہے گا کہ یہ قانون بنا ہوا ہے, اب انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے جو بھی حساب سے کہ ہم 60,000 روپے لیں گے
جو بھی مثال کے طور پہ زمزمہ کے اندر بزنس کر رہا ہے یا سندھی مسلم میں بزنس کر رہا ہے. اب سندھی مسلم سوسائٹی آپ جیسے جانتے ہیں اور باقی پاکستانیوں کے لیے میں بتا دوں کہ ایک اچھی جگہ ہے جہاں پہ اچھا بزنس بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ایسی دکانیں بھی ہیں, اور ہر پاکستان کے شہر میں, چاہے وہ اگین ایم ایم عالم روڈ پہ چلے جائیں, مین بولیوارڈ پہ لاہور پہ چلے جائیں, F7 F6 میں چلے جائیں, کچھ دکانیں بڑی ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی ہوتی ہیں. تو آپ ایک مارکیٹ کے اندر ایک ریٹ نہیں نکال سکتے, ایک مارکیٹ کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر کیٹیگریز دینی ہوں گی. اس وقت اگر آپ کیٹیگریز A B C D کر دیں اور والنٹریلی لوگوں کو بولیں کہ آپ کسی بھی اپنی کیٹیگری ڈھونڈ دیں کہ ایک مارکیٹ میں 60,000 روپے بھی دے سکتے ہیں, آپ 30 بھی دے سکتے ہیں, 15 بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ. اب لوگ 15 میں چلے جائیں گے, چلے آپ نے ان کو شروع تو کیا, اس کے بعد یہ کہ مطلب اور کچھ لوگ نہیں جائیں گے 15 میں. اگر بڑا سونار ہوگا, بڑی دکان ہوگی, وہ بولے گا 60,000 روپے میں اگر فل اینڈ فائنل ہو رہی ہے تو جان چھوٹ رہی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں نے 3,000 روپے ٹیکس لگایا تھا, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کو نیٹ میں تو لے کر آئیں, اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا کہ میں سونار سے الگ ٹیکس لوں گا, میں کار ڈیلر سے الگ ٹیکس لوں گا, میں ڈیزائنر کلودنگ والوں سے الگ ٹیکس لوں گا. Obviously you cannot treat a photocopy machine company as the same as a big jeweler. So وہ تھوڑا سا FBR کو یہ سمجھنا پڑے گا, اس میں سکم ہے. دیکھیں حکومت کی انکمپیٹنس بھی, انلیجیٹمیسی کافی صرف نہیں ہے, ادھر حکومت کی انکمپیٹنس بھی ہے, اور آئی تھنک کہ ان کو یہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور میں دوسرے سیاسی لیڈران سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسی بھی ہے یہی حکومت ہے ہمارے پاس, تو اس وقت یہ کہ مطلب IMF کی ڈیل رک جائے, کسی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو جائے, آلریڈی